اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ذرائع ناچیز کے ساتھ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ-TV کی یہ عمدہ کاوش جسے کئی برس سے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اور ہم سب سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ دینی مسائل کے حوالے سے، روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے، اور ان کوئریز کے حوالے سے کہ جنہیں ہماری بہنیں فیس کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ شریعت مطہرہ کے احکام کیا ہیں جناب، ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے گھروں میں دین اسلام کی پریکٹس کو عمل میں لا سکیں۔ تو اسی مقصد کے تحت ہم ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے آپ کے گھروں میں جناب ARYQ-TV کے اسکرین کی وساطت سے حاضر ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہم بات کر رہے ہیں جناب اسلامک رولز فار ٹریڈنگ کیا ہیں، یعنی بائنگ اینڈ سیلنگ کے تعلق سے، احکام بیع کے تعلق سے، احکام تجارت کے تعلق سے شریعت مطہرہ کیا معلومات اور کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ہم نے جناب بہت سارے نکات پہ بات کی، بہت سارے پوائنٹس ہم نے اس حوالے سے ڈسکس کیے ہیں۔ کل جو ہم نے بات کی وہ یہ کی کہ بندہ مومن اپنے معاملات کی فکر کرتا ہے، عبادات کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ جناب کسب حلال کے لیے اسے محنت کرتے رہنا ہے، اور جناب حرام سے حتی الامکان بچنا ہے، اور حرام اشیاء یا جو حرام گڈز ہیں ان کی جو ٹریڈنگ ہے، ان کی جو ٹریڈ ہے، ان کی جو تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، بیع و شراء ہے، وہ بھی حرام ہے۔ کل یہ بات ہوئی۔ ہم نے کل مزید یہ بات کی کہ جناب مضر صحت اشیاء کی خرید و فروخت بھی شریعت مطہرہ اس حوالے سے بھی منع فرماتی ہے۔ آج ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، اور ماشاءاللہ آج بھی میرے پاس سوالات موجود ہیں خرید و فروخت کے تعلق سے، اور آرڈر پہ جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں ان کا کیا حکم شرع ہے، اگر کسی سے آرڈر خراب ہو جاتا ہے تو جناب ان دیٹ کیس کیا حکم شرع ہوگا۔ کوئی یہ کہے کہ یہ چیز بے عیب ہے لیکن بعد میں اس کا عیب واضح ہو جائے تو اب کیا حکم شرع ہوگا، ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے ہماری عالمات سے اور مفتی صاحب سے۔ عالمات آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں آن دی سیٹ، ماشاءاللہ میری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں، آپ پر مغز اور پر تاثیر لب و لہجہ رکھتی ہیں، عالمہ صدف ذوالفقار کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو، اور دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ کا بھی جدا گانہ انداز تکلم ہے اور سیر حاصل گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ کافی دنوں کے بعد آئی ہیں لیکن ماشاءاللہ ہم آپ سے سیکھتے بھی ہیں اور دعا گو بھی رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ شفق غلام مصطفیٰ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور آپ کے لیے بھی ہم دعا گو رہتے ہیں۔ جناب دین اور خواتین کی میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے باعث برکت ہے اور باعث سعادت ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ اب مستقل بنیادوں پہ آپ ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ استاذ الکریم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ آن بھی پر موجود ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عالمات آپ کی سمت آتے ہیں۔ آرڈر پہ جناب اگر مال تیار کیا جاتا ہے پکوان کے حوالے سے، اب تو اتنے بڑے بڑے آرڈرز ہوتے ہیں جناب، اور ڈریسز کے حوالے سے، فرنیچرز کے حوالے سے، یعنی اب تو ذہن وہاں بھی جاتا ہے نا کہ شادی اگر کسی گھر میں ہو رہی ہے، کسی بیٹی کی یا کسی کی بھی شادی ہے تو یہ تمام معاملات تو ہوتے ہیں، دیگر چیزوں کے بھی آرڈرز آج کل ہوتے ہیں۔ اب اگر نقصان ہو جائے، کوئی آرڈر خراب ہو جائے تو کون ہوگا نقصان کا ذمہ دار؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ایسی ٹریڈنگ ہو رہی ہے جس میں ایک طرف سے مال ہے اور دوسری طرف سے مینوفیکچرنگ یا کنسٹرکشن کا کوئی کام ہے جو بنانا پڑے، صنعت جس میں آ جائے اسے کہتے ہیں بیع استثناء۔ تو یہ بیع ہوتی ہے کہ جس میں ایک طرف سے مال ہوتا ہے اور دوسری طرف سے ایک دوسرے کی سروس ہوتی ہے، یعنی کہ بنانے کے اعتبار سے کہ فرنیچر وغیرہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن مارکیٹ میں بیع استثناء کے اندر ایک اور چیز انکلوڈ کی جاتی ہے کہ فار ایگزامپل میں گئی مارکیٹ، مجھے ایک صوفہ پسند آیا اور میں نے کہا کہ میں یہ خریدنا چاہتی ہوں، اس طرح کا آپ مجھے ڈیزائن بنا دیں جی، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے تو وہ اسی کو ہمیں اگر دے دیں کہ ہمارے پاس یہ ریڈی ہے آپ یہ لے لیں، تو اس کو بھی بیع استثناء مارکیٹ میں یوز کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی کہ اگر اس میں کوئی عیب آ جائے کہ آپ نے آرڈر کیا اور شے معیب ہو، کوئی عیب ہو جائے، تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ عیب بائے کی طرف سے آیا ہے، یعنی کہ جس نے ہمارا آرڈر لیا ہے اس کی طرف سے آیا ہے، یا قدرتی آفت بھی آ سکتی ہے، یا کوئی چیز میں ویسے ہی کوئی خرابی ہو جائے، فار ایگزامپل بارش ہو جائے بہت زیادہ اور لکڑی کا کوئی سامان ہو تو وہ لکڑی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب ایسی کنڈیشن میں بیع باطل ہو جاتی ہے۔ اور اگر جو بائے ہے جس نے آرڈر فلفل کرنا ہے، اگر اس نے پیمنٹ نہیں لی ہوئی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، باطل ہوگی۔ لیکن اگر وہ پیمنٹ لے چکا ہے تو اسے پیمنٹ واپس کرنی ہوگی۔ اب یہاں پر آخر میں صرف یہ عرض کر دوں کہ مارکیٹ میں جو بیع ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن پائی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ کو ٹائم پر آرڈر ڈیلیور کرنا ہے، اگر وہ خود ضائع ہوگا تو ٹھیک ہے، ضائع ہوگا آپ دوبارہ کریں، وہ نقصان اس کے ذمہ چلا جاتا ہے، جبکہ شرعی طور پہ بھی ویسے بیع باطل ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ سے آپ کو انعقاد کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ مارکیٹ میں یوں چل رہا ہوتا ہے کہ اسی بیع کو کنٹینیو کر دیتے ہیں کہ وہ ضائع ہو گیا تو ٹھیک ہے اسے رہنے دیں، آپ دوبارہ سے وہ کریں، لیکن ہمارے ٹائم پہ ہمارا آرڈر ریڈی ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے جناب، بے عیب کہہ کے عالمہ شفق کوئی چیز بیچی جا رہی ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے، گھر لا کے معلوم ہوتا ہے کہ چیز میں تو عیب موجود ہے، اب کیا ہوگا؟ کیا اس عیب کی یعنی بقدر عیب کٹوتی کی جائے گی، ڈیڈکشن کی جائے گی جو بھی اماؤنٹ تھا یا جو بھی ہم نے ڈیل کی تھی ان سے، یا سودا ہی ختم ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منا، کہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں جگہ جگہ پر اتحاد، اتفاق جیسے معاملات کا درس ملتا ہے، اور ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے درمیان تنازع، لڑائی جھگڑے کا سبب بنے، شریعت اسے ڈسکریج کرتی ہے، کبھی بھی اسے انکریجمنٹ کرتی نظر نہیں آتی۔ عیبدار شے فروخت کرنا بھی اسی میں سے ایک ہے کہ جب کوئی فالٹ والی چیز کو بیچتا ہے بغیر ظاہر کی، تو ظاہری بات ہے جب سامنے والا مطلع ہوگا تو لڑائی جھگڑے کی ایک صورت پیدا ہو جائے گی۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جب اسے عیبدار چیز فروخت کرتا ہے اور اسے بتاتا نہیں ہے تو اس کے لیے اس کا بیچنا حلال نہیں۔ مزید فرمایا کہ اگر کوئی عیبدار چیز کو بیچ دیتا ہے، اس کے بعد وہ اس پر مطلع ہو جائے سامنے والا، تو فرمایا جب تک اس کا واپس سودا نہیں ہوتا وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے۔ مزید روایت میں آتا ہے اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ تو دیکھیے مسلمان کو دھوکہ دینا کس قدر کبھی عمل ہے، لہٰذا عیبدار چیز کو بغیر عیب ظاہر کیے بیچنا حلال نہیں ہے، اور افسوس کا مقام ہے کہ اس کو عیب چھپانا تو آگے کی بات ہے، بلکہ اس سے اور مزین کر کے بھیجا جاتا ہے کہ اسٹیکر وغیرہ لگا کر کے لوگ اسے پرچیز کر لیں، تو یہ درست طور پر نہیں ہے۔ البتہ اگر ایسا معاملہ بالفرض ہو جاتا ہے تو سامنے والے خریدار کو بالکل اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس چیز کو رد کرے، اسے شرعی اصطلاح میں خیار عیب کہا جاتا ہے، یعنی عیب دار چیز کا عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے لوٹانے کا اختیار، یہ خیار عیب کہلاتا ہے، تو اس کو بالکل اس کا اختیار ہے کہ وہ ریٹرن کر دے۔ اچھا، اب چونکہ یہ ایک نیا سودا ہے، جو پہلا سودا ہوا تھا وہ بے عیب چیز کا ہوا تھا، اب عیب نظر آ گیا تو نیا سودا ہو گیا، لہٰذا اب یا تو پوری جو بھی ڈیلنگ اس کو اگرچہ چیز وہی ہے، اگرچہ چیز وہی ہے لیکن چونکہ اب تو عیبدار ہو گئی نا، لہٰذا دو صورتیں، یا تو پوری ڈیل تمام کی جائے کہ میں آپ سے کچھ نہیں کر رہا، ریٹرن لے لیا جائے، یا پھر اتنے میں ہی ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ بقدر عیب کٹوتی کرنا یہاں پر جائز نہیں ہوگا۔ بطور امثلہ یہ لے لیں کہ 1000 روپے کا کوئی سوٹ لیا تھا، اب اس کے کپڑے میں پھٹ وغیرہ گیا، اسٹیچنگ صحیح نہیں ہے، اب اسے ریٹرن کیا جا رہا ہے، تو یا تو خریدار 1000 روپے میں ہی ایکسیپٹ کر لے اس فالٹ کو، یا پوری بیع ہی تمام کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 800 میں رکھ لیتا ہوں 200 واپس کر دی جائیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ مزید عیب کی وضاحت بھی یاد رکھ لیں کہ عیب وہ نہیں کہ جو ہم جس سے عیب بول دیں، بلکہ عیب کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو سیلز مین ہے اس کی نظر میں یہ عیب شمار ہوتا ہو، فالٹ اسے کہتے ہیں وہ یہ، پلس دوسری بات یہ ہے کہ اس سے اس چیز کی ویلیو میں کمی آ جائے تو پھر یہ عیب کہلاتا ہے۔ جیسے موبائل فون ہے، اس کی بیٹری کا جو ایشو ہے، یہ تجار کی نظر میں بھی عیب ہے اور اس سے اس کی ویلیو میں بھی کمی آتی ہے، تو پھر یہ چیز عیبدار کہلائے گی۔ ٹھیک ہے جناب، مفتی صاحب آن بھی پر براہ راست موجود ہیں، ان کی سمت بڑھیں گے، لیکن پہلے ایک کال شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر کسی شخص نے دعائے قنوت پڑھنا شروع کی اور 2-3 الفاظ اس نے پڑھے کہ اسے یاد آ گئے کہ اس نے تکبیر قنوت نہیں پڑھی تھی اور پھر اس نے تکبیر قنوت لگائی تو کیا آخر پر سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مسامدار چیز پر نظر نہ آنے والی نجاست لگ جائے تو غیر جاری پانی سے دھونے کی صورت میں کتنی دفعہ دھوئیں گے اور کیسے دھوئیں گے کہ وہ پاک ہو جائے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو مال بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ہو تو کیا وہ شرعی فقیر کو ہی دینا ہوگا؟ اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا گناہگار شخص کی روح مرنے کے بعد عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتی ہے اور کیا اس کی روح بھی آزاد ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حمیرہ بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے. حمیرہ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. ندا 3 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ نا دکاندار کو پتا ہے کہ یہ میرے پاس جو چیز ہے وہ اوریجنل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گاہک کو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس نمبر 1 چیز ہے. اس طرح سے سودا بیچنا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دکاندار بعض اوقات ایسی کنڈیشن لگا دیتا ہے اور وہ چیز سیل نہیں کرتا، کہتا اگر میرے پاس یہ چیز خریدو گے اس صورت میں تمہیں یہ فلاں چیز ملے گی، تو اس طرح سے کرنا کیسا ہے؟ اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی جب سنا جاتا ہے تو اگر کوئی زبان سے درود پاک نہ پڑھے دل میں پڑھ لے تو ایسا کرنا کیسا، ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ سوال سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ حمیرہ، آپ نے سوالات کیے ہمیشہ کی طرح اور ہم سب سیکھتے ہیں جناب، سیکھ رہے ہیں، سیکھتے رہیں گے. ابھی ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے. حاضر ہوتے ہیں. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے خرید و فروخت کے احکام کے تعلق سے، یعنی احکام بیع ڈسکس کیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ عالمات موجود ہیں اور مفتی صاحب آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. مفتی صاحب کے ساتھ بڑھتے ہیں. مفتی صاحب بات ہوئی بریک سے قبل آرڈر پہ جو چیزیں تیار کروائی جاتی ہیں، فرنیچر ہے، پکوان ہے یا دیگر جویلری، آج کل تو ہر چیز ہی بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو اگر وہاں آرڈر خراب ہو جاتا ہے تو حکم شرع کیا ہوگا؟ اور یعنی بے عیب کہہ کے اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے اور اس میں عیب موجود ہے، اس وقت نظر نہیں آیا، گھر آ کے پتہ چلا، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دونوں سوالوں پہ تفصیلی بات ہو چکی ہے. میں ابھی آج گفتگو تھوڑی سی اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج 2 شعبان المعظم ہے اور اسے نسبت ہے ایک قول کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یوم وصال یہ 2 شعبان ہے ایک قول کے مطابق. تو آج میں مختصراً انہیں کچھ ٹریبیوٹ پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے. امام صاحب رحمہ اللہ کے حضور خراج عقیدت کے طور پر امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ. امام اعظم رحمہ اللہ کی شان کے کیا کہنے ہیں. امام صاحب رحمہ اللہ ہر پہلو سے، ہر زاویے سے امام تھے اور ایسے امام تھے کہ آپ کے نام کا یہ حصہ بن گیا جو لقب ہے امام اعظم. جب بھی مطلقاً کہا جاتا ہے کہ امام اعظم تو اس سے فوراً ذہن جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں جاتا. اور اس بات کو بڑے بڑوں نے تسلیم کیا، یعنی آج ہم نہیں مان رہے، صدیوں سے امام صاحب کی زندگی سے ہی لے کر آج 150 سنہ ہجریہ میں حضرت کا وصال ہوا، اس وقت سے آج تک صدیاں گزر گئیں. صدیوں سے امام اعظم کا لقب جو ہے استعمال ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے. اور جب بھی مطلق امام اعظم کہا جائے یا مطلق امام کہا جائے بالخصوص فقہ میں، تو اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ ہی ہوتے ہیں. اور کیا آپ کی شخصیت کا کیا جو ہے وہ خاکہ بیان کیا جائے، کیا سکیچ بیان کیا جائے. وکان ابو حنیفہ جمیل الوجہ سری الثوب عطیرہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ خوبصورت تھے، خوش پوش تھے، یعنی آپ ہر اعتبار سے حسن تھے، صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی، لباس کے اعتبار سے بھی.
اور آپ کے ہر معاملے کے اندر نفاست ظاہر ہوتی تھی، جسے صحیح معنوں میں نستعلیق کہا جاتا ہے، نفیس کہا جاتا ہے. آپ کے ہر معاملے سے نفاست ظاہر ہوتی تھی. آپ جب ان کی بایوگرافی دیکھیں ان کا ہر معاملہ جو ہے وہ نفاست پہ دلالت کرتا ہے. سبحان اللہ. نفاست پہ بھی دلالت کرتا ہے اور فہم و فراست پہ بھی دلالت کرتا ہے ان کا ہر معاملہ. اور یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا جو کتب کے اندر آیا وکان عطیرہ، کہ وہ معطر تھے، عطیرہ معطر، تو معطر تو واقعی وہ ایسے تھے کہ ان کا ظاہر بھی معطر تھا، ان کا باطن بھی معطر تھا، ان کی خرد عقل وہ بھی معطر تھی، ان کا قلب بھی معطر تھا، ان کی روح بھی معطر تھی، علم سے بھی معطر تھے، روحانیت سے بھی معطر تھے، ظاہر و باطن ہر طرف انہوں نے عطر بیزی فرمائی ہے. سبحان اللہ. ہر طرف جو ہے انہوں نے خوشبوئیں مہکائی ہیں. اور کیا اگر وہ مجھے منظر یاد آ رہا ہے کہ جامع مسجد کوفہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جلوہ فروز ہیں اور مسند درس پہ، اور آپ درس دے رہے ہیں اور فتویٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سیاہ ٹوپی علیہ طویلۃ سودا، سیاہ رنگ کی بلند ٹوپی آپ نے زیب سر فرمائی ہوئی ہے، اور آپ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں، فتویٰ ارشاد فرما رہے ہیں، مسائل بیان کر رہے ہیں، اور اس طرح گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ ایک بحر مواج جو ہے جیسے موجیں مارتا سمندر ہو، بحر مغرق ہو، بحر سائل، بہتا دریا، بہتا سمندر، بحر زخار، اور لوگ اس سے موتی چن رہے ہوں. ایسی آپ کی شخصیت تھی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ہر اعتبار سے ایسی تھی. علم و فضل کا معاملہ بھی آپ کا ایسا ہی تھا، فہم و فراست کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، زہد و تقوی کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، جود و سخا کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا. علم تو خیر ان کا تھا ہی صحیح، علم کے چرچے تو ان کے چار دانگے عالم میں ہیں، شروع سے ہیں. زہد و تقوی بھی ایسا ہی تھا، زہد و تقوی میں بھی مشہور تھے اور جود و سخا میں بھی. اور جود و سخا سے مجھے وہ بات یاد آئی کہ آپ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اگر اب میں نے اللہ کی قسم سچی اٹھائی، جھوٹی قسم تو وہ اٹھاتے ہی نہیں تھے نا، سچی قسم اٹھاتے تھے، تو انہوں نے فرمایا اب اگر میں نے سچی قسم اٹھائی اللہ کی تو میں ایک صدقہ کروں گا. تو اب جب کبھی کسی بات پر ضرورتاً بھی قسم اٹھاتے تھے تو 1 دینار راہ خدا میں صدقہ کیا کرتے تھے. اور جب اپنے گھر والوں پر اہل و عیال پر جب صدقہ کرتے، اہل و عیال پر کچھ خرچ کرتے تھے تو جتنا خرچ اہل و عیال پر کرتے تھے اتنا ہی الگ سے راہ خدا میں بھی خرچ کرتے تھے. یہ آپ کی جود و سخا تھی. اور جب آپ کے بیٹے حماد رحمہ اللہ انہوں نے جب سورہ فاتحہ اچھی طرح پڑھ لی تو آپ نے جو معلم تھے، پڑھانے والے جو قاری صاحب تھے، آپ نے ان کو 500 درہم عطا فرمائے خوش ہو کر. یعنی رائے خدا کے اندر بھی آپ ایسے خرچ کرتے تھے. اور آپ کی راتیں تو آپ کے دن علم کے نور سے معطر تھے، راتیں عبادت کے نور سے منور تھیں. ایک مرتبہ کسی کو یہ کہتے سن لیا کہ ابو حنیفہ جو ہے وہ ساری رات جاگتے ہیں، تو آپ نے فرمایا واللہ میرے بارے میں وہ بات نہ کی جائے کہ جو میں نہیں کرتا. اس کے بعد سے پکا یہ عہد کر لیا اور پھر رات کو جاگتے تھے. احیاء اللیل، رات ساری زندہ کرتے تھے، صلاۃً و دعاءً و تضرعاً، نماز پڑھتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے. تو عبادت کے نور سے منور، علم کے نور سے منور. کیا وہ شاعر نے کہا مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. صحیح معنوں میں انسان تھے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ کا بھی فیض اللہ جاری رکھے. ماشاءاللہ بہترین انداز میں آپ نے آپ کی شخصیت کے بارے میں فرمایا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا میں آپ کی سمجھاؤں گی اور مجھے یہ بتائیے کہ جب بات ہو چوری شدہ مال کی، اب کیا اس حوالے سے حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے شریعت مطہرہ نے چوری کو تو شدید ناپسند فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کے لیے حدود بھی بیان کی. بعض صورتوں میں چوری پر حد بھی جاری ہوتی ہے جبکہ 10 درہم کے برابر ہو. تو ورنہ چوری کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کے اوپر تو کوئی کلام ہی نہیں. جہاں تک بات ہے کہ چوری شدہ مال کو آگے بیع کرنا، بیچنا، خرید و فروخت کرنا، تو اگر بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں یہ جانتے ہیں کہ یہ چوری شدہ مال ہے تو اب ایسی صورت کے اندر یہ دونوں کے لیے حرام ہوگا، بیچنا بھی اور خریدنا بھی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر بیچنے والا جانتا ہے لیکن خریدنے والا نہیں جانتا کہ یہ چوری شدہ مال ہے، لیکن اسے قرائن دیکھتے ہوئے، یعنی کہ وہ آگے پیچھے کی چیزوں سے اور اپنے سینیریو کو دیکھ کے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چوری شدہ مال ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس کو خریدے. تیسری کنڈیشن یہ آتی ہے کہ دونوں کو ہی نہیں معلوم کہ چوری شدہ مال ہے. جس نے چوری کی وہ آگے کہہ دیتا ہے کہ میری طرف سے آپ اسے بیچ دیں. اچھا. تو اب بیچنے والا سمجھتا ہے کہ یہ اس کا مال ہے، اپنا مال لے کر اب دونوں کو نہیں معلوم تو دونوں کے حق میں بیع تو ہو جائے گی.
اگلی صورت یہ ہے کہ اب بیچنے والا جانتا ہے کہ چوری شدہ مال ہے لیکن خریدنے والا نہیں جانتا کہ چوری شدہ مال ہے جی، اور نہ ہی اسے کسی قرینے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ چوری شدہ مال ہے، تو اب اس کے حق میں لینا بالکل جائز ہوگا۔ لیکن اگر مالک آ جاتا ہے اور وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ مجھے یہ دیں، یعنی کہ میرا یہ مال ہے آپ یہ مجھے واپس کریں، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اسے واپس کرے، اور اگر وہ چاہے، مالک چاہے تو وہ اس بے کو کنٹینیو بھی کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ رکھ لیں۔ لیکن اگر وہ اس قیمت پر راضی نہیں ہوا جس قیمت پر اس نے خریدا ہے، خریدنے والے نے، تو اب وہ وہی قیمت ادا کرے گا اس چیز کو خریدنے کی جو مالک چاہے گا، یعنی جو اونر کی مرضی کے مطابق رقم ہوگی وہی پے کر کے وہ چیز لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آخری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اس نے چوری شدہ مال لے لیا، اسے نہیں معلوم تھا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ چوری شدہ مال ہے، تو اب لازم ہے کہ وہ یا تو اس اونر کو ڈھونڈے، اگر نہیں ڈھونڈ سکتا ہے کیونکہ آبویس سی بات ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا اسے ڈھونڈنا، تو اب اس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اسے اونر کی طرف سے اس مال کو صدقہ کرتے ہیں۔ اچھا، صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیے عالمہ شفق، میں آپ کی سمت آؤں گی، خون کی خرید و فروخت کا حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم اولاً اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، یہ جان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، وہی اس کا اصل حقدار ہے، وہی اس کا اصل مالک ہے۔ ہمیں تو گویا کہ امانت کے طور پر دی گئی ہے اور اس کے احکامات کے مطابق اسے استعمال کرنا ہے، تو ہمارا ہر جزء بدن اس کی ہی مرہون منت ہے، لہٰذا ہم اپنی باڈی میں اپنی مرضی کا تصرف جو احکام شرع کے مخالف ہو وہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ کہ خودکشی کو شریعت مطہرہ میں حرام قرار دیا گیا۔ البتہ اگر ہماری جان یا ہمارے کسی عضو یا باڈی پارٹ سے کسی دوسرے کی ضرورت متحقق ہو جائے اور ہم اس ضرورت کو پورا بھی کر سکتے ہوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے بغیر، تو شریعت کی روشنی میں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ جیسے ایسی مثال ہم لے لیں، ماں کا بچے کو دودھ پلانا، تو یہ دودھ بھی کیا ہے، اس کا جزو بدن ہے، لیکن چونکہ شریعت نے کیا کہا، حولین کاملین، 2 سال تک وہ پلا سکتی ہے، تو شریعت کی روشنی میں 2 سال پلائے گی، 2 سال کے بعد 1 دن بھی پلاتی ہے تو حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اب یہ شریعت کی امانت کی طرف لوٹ جائے گا۔ اسی بنیاد پر خون بھی ہمارا ایک ایسا جزو بدن ہے جس سے بلا ضرورت شرعی دینا، عطیہ کرنا جائز نہیں، لیکن ہم جیسا کہ فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ کثیر برے حالات ہمارے درپیش ہیں، ایکسیڈنٹس کے معاملات ایسے ہو رہے ہیں، اچانک سے ہمارے یہاں پر حادثات کثیر، جیسے ظاہر سی بات ہے جیسے چیزیں بڑھتی جائیں گی، کارز کا اور دیگر جو بھی ٹرانسپورٹ آتی گئی تو مسائل بڑھتے گئے، تو اب بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں ایسے جانی حادثات ہو جاتے ہیں کہ اگر خون کی ضرورت پوری نہ کی گئی تو لوگ ہلاک تک ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اب اس ضرورت کے تحت اپنا خون دینا جائز ہے، اسی بنیاد پر خون کو جمع کر کے رکھنا، ظاہری بات ہے ایمرجنسی میں فوری خون چڑھانے کی حاجت ہوتی ہے، تو اب اس کو سٹور کرنا بھی جائز ہے۔ البتہ اتنا دیا جائے کہ جس سے دینے والے کی جان ہلاکت میں نہ مبتلا ہو جائے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ولا تہلکوا، ولا اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جانوں کو کبھی بھی ایسا نہ کر دو کہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائے، تو اسی طرح سے اتنا دیا جائے کہ آپ کی جان بھی امان میں رہے اور سامنے والے کی جان بھی محفوظ و مامون ہو جائے۔ اور جہاں تک اس کی بیع و شراء کا تعلق ہے تو خون ایک ایسی چیز ہے جس کا بیچنا، خریدنا، اس کی ڈیلنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ایسی صورت درپیش ہو جائے کہ اس کا پیارا اگر ہم خود پر رکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مشکلات میں درپیش ہو اور بلڈ کی حاجت ہے اور بغیر پرچیز کیے کہیں پر بھی عطیہ شدہ خون میسر نہیں ہے، تو اب اس امر کی وجہ سے اس کا خریدنا تو جائز ہے لیکن بیچنے والے کو بیچ کر اس کا پیسہ لینا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش جی، آمدید۔ میرا سوال ہے کہ آج کل اس طرح یہ بچے آپس میں ان کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے، تو ایک بچہ ان کی اس طرح دوست ہوئی لیکن انہوں نے اپنے پیرنٹس کو انوالو کر دیا رشتے کے لیے، تو لیکن اسی دوران وہ بچے کو فیل ہوا کہ ان کا مزاج آپس میں نہیں ملتا تو اس نے انکار کر دیا، لیکن وہ بچی اب اس کو پریشرائز کرتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو کیا وہ بچہ گنہگار ہے کہ اس نے اس وجہ سے انکار کیا کہ آئندہ زندگی میں آنے والی مشکلات ہوں گی کیونکہ مزاج کسی صورت ان کے نہیں میچ کر رہے، تو وہ ان کو کہتے نہیں آپ کی بھی بہنیں ہیں اور وہ اس طرح آپ کے ساتھ بھی مقافات عمل ہوگا اور یہ ہوگا، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیے، کیا وہ بچہ اس سلسلے میں اس کو گنہگار ہے یا اس کو گلٹی فیل ہونا چاہیے کہ اس نے غلط کیا؟ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال نوٹ کیا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی، یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے، احکام بیع کے تعلق سے خرید و فروخت کے احکام ڈسکس کیے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ عالمات موجود ہیں، آن بی پر براہ راست مفتی احسن نوید نیازی دامت فیودہم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔
مفتی صاحب کے سامنے بڑھتے ہیں. مفتی صاحب آپ تبصرہ فرمائیں گے چوری شدہ مال کے حوالے سے اور خون کی خرید و فروخت کے حوالے سے. دیکھیں مختصراً ایک بات ہے باڈی پارٹس کے حوالے سے کہ یہ جو بات ہے نا کہ باڈی پارٹس جو ہے وہ ہم دوسرے کو دے سکتے ہیں. اس میں خون والا مسئلہ تو صحیح ہے, اس میں تھوڑی سی وضاحت خون میں بھی کرتا ہوں آخر میں. جی پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو باڈی پارٹس دینا ہے نا اسے جو اعضاء کی پیوند کاری ہے, ٹرانسپلانٹیشن جو ہے, ٹرانسپلانٹیشن میں اکثریت کا قول جو ہے وہ ناجائز ہی کا ہے. بعض حضرات علماء اس میں بھی جواز کے قائل ہیں, لیکن اکثر علماء اس میں عدم جواز کی طرف ہیں کہ یعنی یہ ہمیں اس بات کا اختیار نہیں کہ ہم اپنی کان کسی کو ڈونیٹ, آنکھ کسی کو ڈونیٹ کر دیں, یا ہم اپنا کوئی اور اس گردہ وغیرہ وہ کسی کو ڈونیٹ کر دیں. اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اکثر علماء کے نزدیک یہ ناجائز ہی ہے. بعض علماء جواز کی بھی قائل ہیں لیکن وہ کم ہے, اکثر اسے ناجائز ہی کہتے ہیں. تو باڈی پارٹس میں یہ عموم نہیں ہے ایسا کہ بھئی کوئی بھی باڈی پارٹ ہم اس طرح دے دیں. خون کی بات الگ ہے اور باقی باڈی پارٹس کی بات جو ہے وہ الگ ہے, وہ ہم نہیں دے سکتے اس طرح, آرگنز نہیں دے سکتے. خون کی طرف آ جائیں, جہاں تک خون کی بات ہے, خون بھی عام حالات میں تو خون سے بھی ہم منع کرتے ہیں, لیکن جہاں ضرورت ہو, ضرورت کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. کسی کی جان جانے کا اندیشہ ہے, یا کسی کا عضو تلف ہونے کا اندیشہ ہے, یا جمال مقصود فوت ہونے کا اندیشہ ہو. جمال مقصود فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو بھی خون دیا جا سکتا ہے. اور بھی خیر کچھ صورتیں ہیں خون کی, وہ اس پہ ہم انشاءاللہ پھر کبھی روشنی ڈالیں گے, تفصیلاً جو ہے وہ بات کریں گے جب جو ہے وہ خون پہ ہم گفتگو کریں گے. ابھی جو ہے وہ خون کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جن صورتوں میں خون دینا جائز ہے ان میں خون ڈونیٹ کرنا چاہیے, خون عطیہ کرنا چاہیے, یعنی ہبہ کرنا چاہیے, اس کے پیسے وغیرہ نہیں لینے چاہیے. تو خرید و فروخت خون کی جائز نہیں ہے. اور وہ جو سروس چارج لیتے ہیں, میں عرض کرتا ہوں لیکن یہ جو صورت ہے کہ کہیں اگر خون بغیر خریدے نہ مل رہا ہو تو اس صورت میں خون خریدنے کی اجازت تو ہے, خون خریدا جا سکتا ہے, لیکن خون بیچنے کی یعنی اس کے پیسے لینے کی اجازت نہیں ہے. کہ جو خون کی کمائی ہے ثمن دم جو ہے اس سے منع کیا گیا حدیث میں صراحتاً. اس کی کمائی درست نہیں ہے, خبیث کمائی قرار دیا گیا. اور اس کا حکم جو ہے خون بیچنے اور خریدنے کا یہ رشوت کی طرح کا ہی ہے کہ جس طرح رشوت ویسے ناجائز ہے, لیکن بعض مخصوص صورتیں ایسی ہیں جیسے دفع ضرر کے لیے کہ اس میں رشوت دینا تو جائز ہو جاتا ہے, لیکن رشوت لینا بہرحال ناجائز رہتا ہے, گناہ رہتا ہے. تو اسی طرح خون خریدنا بعض صورتوں میں جائز ہو جاتا ہے ضرورت کی بنا پر, کہ جب ایسے نہ مل رہا ہو, عطیہ نہ مل رہا ہو, ہبہ کے طور پر نہ مل رہا ہو تو خریدنا جائز ہو جائے گا, لیکن بیچنا بہرحال جو ہے وہ ناجائز ہی رہے گا, بیچنا جائز نہیں. اب رہ گئی بات جو ہے وہ بلڈ بینکس کے جو ہے وہ سروس چارج کی, تو سروس چارجز لیے جا سکتے ہیں, خون نہیں بیچ سکتے آپ. سروس چارجز اگر کوئی کسی چیز کے لیتا ہے الگ سے سروس پرووائڈ کرنے کے صرف, تو اس کے چارجز لیے جا سکتے ہیں. اچھا, لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, اب میں کالرز کے سوالات کی طرف آ جاؤں. آج کے سوالات شامل کر رہی ہوں میں پہلے آج کے لیے. ٹھیک ہے, یہ کہتی ہیں پہلا سوال ہے کہ کسی شخص نے دعائے قنوت شروع کی, چند الفاظ یا 2 یا 3 الفاظ ہی کہے تھے کہ اسے یاد آیا کہ اس نے تکبیر قنوت نہیں لگائی, بعد میں لگائی, سجدہ سہو ہوگا کیا؟ اسے جو ہے واپس نہیں پلٹنا چاہیے تھا, آگے ہی جانا چاہیے تھا, لیکن اگر بالفرض ایسا کر لیا ہے تو نماز ہو جائے گی, احتیاطاً سجدہ سہو کر لے. احتیاطاً کر لے. جو مال بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کیا جائے یا کرنا چاہیں, کیا وہ شریف فقیر کو دے سکتے ہیں؟ وہ شریف فقیر ہی کو دیا جائے گا. صدقے کا مطلب یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ تصدق کیا جائے, تو صدقہ پہلے بھی میں کئی دفعہ اس پہ گفتگو کر چکا ہوں, اسی کو دینا ہے. صدقہ جو ہے بنیادی طور پر صدقے کا تعلق فقراء کے ساتھ ہے, صدقے کا تعلق غنی کے ساتھ نہیں ہے. اور جب بھی عرف میں صدقے کا لفظ بولا جاتا ہے, تصدق کا, صدقے کا, خیرات کا, تو آج بھی آپ دیکھیں کہ عوام کے ذہن میں بھی پہلا تصور فقیر ہی کا آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی غریب آدمی کو بھی ویسے کوئی چیز دے رہے ہیں اور اگر کہہ دینا صدقہ ہے, تو وہ بھی لینے سے ابا کرتا ہے, وہ بھی اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ تو آگے سے کہتا ہے کیا مطلب مجھے صدقہ دیں گے کیا. تو یہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صدقہ جو ہے مال کا میل ہوتا ہے. اب ٹھیک ہے, یہ اصل میں تو زکوٰۃ کے لیے اور صدقات واجبہ کے لیے, لیکن جو نفلی صدقہ ہے, نفلی صدقے کے لیے بھی اولاً نفلی صدقہ بھی فقراء کا حق ہے. باقی یہ الگ پہلو ہے کہ چونکہ ہر معروف, ہر نیک کام اسے صدقہ قرار دیا گیا ہے احادیث کے اندر, تو اس بنا پر نفلی صدقے کا اطلاق جو ہے تمام نیکیوں پہ کر دیا جاتا ہے. بلکہ جو بندہ اپنے اوپر کچھ خرچ کرے جائز کام پہ, اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے, اسے بھی صدقہ فرمایا
گیا ہے, تو وہ نفلی صدقہ ان معنوں پر تو ٹھیک ہے کہ وہ عام ہے, لیکن ویسے جب صدقہ خیرات کا لفظ بولا جاتا ہے یا تصدق کا لفظ بولا جاتا ہے, فقہاء استعمال کرتے ہیں, یورپ میں استعمال ہوتا ہے, تو اس سے مراد جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے کہ جو فقراء کا حق ہے, غنی کو بلا ضرورت نہیں لینا چاہیے. صدقہ واجبہ تو سرے سے لے ہی نہیں سکتا نا, لیکن صدقہ نافلہ کی بات ہو رہی ہے کہ صدقہ نافلہ بھی غنی بلا ضرورت لینے سے بچے. تو اب یہاں بھی جو ہے یہ جو تصدق ہے کہ جو مال حرام ہے اس سے جان چھڑانی ہے, توبہ تو کرنی ہے, اور اب اس سے جان چھڑانی ہے, تو جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے بغیر ثواب کی نیت کے تصدق کر دیں, یعنی کسی شریف فقیر کو دے دیں, جو فقراء ہیں شریف فقراء یا مساکین ان کو دے دیں. اچھا, اس کے اندر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر شریف فقراء کو آپ دے رہے ہیں, تصدق کر رہے ہیں اور صدقہ کر رہے ہیں, لیکن بغیر نیت ثواب کے کر رہے ہیں, تو بھئی ثواب ہی نہیں ملے گا, تو پھر فائدہ کیا ہوا صدقہ کرنے کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ آپ کو طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ نے حرام مال حاصل کر لیا تھا, اب یہ آپ اس سے جان چھڑا رہے ہیں, استعمال تو آپ کر نہیں سکتے, تو جان چھڑانے کا طریقہ بتایا, اور ثواب کی نیت سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ اگر آپ ثواب کی نیت کریں گے تو ثواب تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہوتا ہے وہ حلال خرچ کرنا ہوتا ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ طیب ہے اور طیب ہی قبول فرماتا ہے, حرام مال ثواب کی نیت سے نہیں خرچ کر سکتے. تو لہذا یہاں اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ ثواب کی نیت نہ کریں, لیکن ویسے شریف فقیر کو تصدق کر دیں تاکہ آپ کی جان بخشی ہو جائے, آپ کی گلو خلاصی ہو جائے. اب رہ گئی بات ثواب ویسے ملے گا نہیں ملے گا. اگر آپ شرعی حکم پر عمل کرنے کی نیت سے ایسا کریں گے تو شرعی حکم پر عمل کرنے کا ثواب بہرحال آپ کو ملے گا باذن اللہ, اگر آپ کی نیت درست ہوگی تو. یہ کہتی ہیں کہ گناہگار شخص کا کیا معاملہ ہوگا مرنے کے بعد عرش کے نیچے سجدہ ریزی کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا گناہگار شخص کی روح کیا جو ہے وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہے یا نہیں کرتی. گناہگار شخص کی روح جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرمائے, عذاب عطا نہ فرمائے, تو پھر تو ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ نیکوں والا ہونا ہے. لیکن اگر جو ہے وہ معاذ اللہ اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوا تو پھر بہرحال اس کی روح جو ہے وہ مقید ہوگی. معذب روحیں مقید ہوتی ہیں, اور جو ان کا اپنا مقام ہے اس مقام پر ہوتی ہیں. الگ الگ مقام بیان ہوئے ہیں روایات کے اندر بھی اور کتب کے اندر بھی تفصیلات موجود ہیں, اور ہم وقتاً فوقتاً گفتگو اس پہ کرتے بھی رہتے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. جب جو ہے وہ روح سے متعلق ہم کریں گے اس پہ انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. حضرت یہ پوچھ رہی ہیں کہ دکاندار جعلی چیز کو ایک نمبر چیز کہہ کے بیچ رہا ہے, تو ایسا سودا ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے, سیدھا سیدھا دھوکہ, اور اس کے بارے میں تو کئی مرتبہ جو ہے وہ حدیث مبارک بھی بیان ہو چکی, بلکہ آج بھی بیان ہوئی ہے, من غش فلیس منا, کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکہ دینے والے کو تو سرے سے, میں نے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ دھوکہ تو وہ چیز ہے کہ یہ کافر کو دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. صرف ایک جگہ جو ہے جنگ جو ہے جہاد کے موقع پر, جنگ کے موقع پر اجازت ہے دھوکہ دینے کی, کہ الحرب خدا, کہ جنگ تو ہے ہی چال بازی کا نام, اس میں تو یہ کیا جائے گا, وار اسٹریٹجی ترتیب اس طرح دی جاتی ہے. اس کے علاوہ عام حالات میں دھوکہ دینے کی کافر کو بھی اجازت نہیں ہے, چاہے جائے کہ آپ مسلمان کو دھوکہ دیں, تو سیدھا سیدھا دھوکہ جائز نہیں ہے. دکاندار ایسی کوئی کنڈیشن لگا لے کہ بھائی تم یہ فلان چیز خریدو گے تو یہ چیز تمہیں ملے گی, تو ایسی کنڈیشنز جو ہے وہ نہیں لگانی چاہیے, اور وہ شرط, وہ کنڈیشن کہ جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو, کہ عقد اس کا تقاضا نہیں کرو اور الگ سے ایسی کوئی شرط, ایسی کوئی کنڈیشن ایڈ کر دی جائے, تو یہ ایڈ کر دینا یہ شرط فاسد کہلاتا ہے, اس سے بیع فاسد ہو جاتی ہے. لیکن شرط فاسد کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی شرط فاسد ہو نفس الامر میں, فی نفسی شرط فاسد ہو, لیکن اس کا عام رواج ہو جائے, تعامل ہو جائے, تو اس صورت میں پھر بیع فاسد نہیں ہوتی, وہ شرط فاسد جو ہے اب فاسد نہیں رہتی. دو باتیں ہو گئیں, اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہے بیع کے ساتھ شرط لگانا, اور ایک ہے ویسے کہنا, کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ چیز اگر آپ خریدیں گے تو ہم ساتھ میں آپ کو فری میں دے دیں گے کوئی چیز, کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون فری, کہ ایک چیز آپ خرید لیں دوسری ہم آپ کو اسی کی مثل جو ہے وہ فری میں دے رہے ہیں. تو اگر اس طرح کا کہتے ہیں فری میں دیتے ہیں تو فری میں دینا تو جائز ہے, وہ تو تبرع ہے, انعام کہہ لیں, ریوارڈ کہہ لیں, ہبہ کہہ لیں, وہ ان کی مرضی ہے, وہ ہم رضامندی سے لے سکتے ہیں. لیکن جو ہے وہ ویسے مشروط کرنا, جو ہے ویسے شرط لگانا کہ یہ خریدو گے تو یہ والی بیچوں گا, تو اب یہ چونکہ مقتضائے عقد کے خلاف ہے, وہ ایک مستقل چیز ہے اور دوسری ایک مستقل چیز ہے, اس کو اس طرح جوڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر وہ چیز اس کے تابع ہوتی ہو اور عقد میں تابع شمار ہوتی ہو, اور اس کے لیے الگ سے یہ کچھ وہ چارجز الگ سے وہ لے رہا ہو, کر رہا ہو, تو اس کے اندر پھر ان کا عرف دیکھا جائے گا کہ ان کا عرف کیا ہے تاجر تجار کا. دکاندار اچھا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی سن کے دل میں درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟
حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر زبان سے درود شریف پڑھنا چاہیے. ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم زبان سے درود شریف پڑھا کریں. لیکن اگر کوئی ایسی حالت ہو کہ بندہ زبان سے درود شریف نہ پڑھ سکتا ہو تو اس حالت میں دل میں درود شریف اگر پڑھتا ہے تو بھی اچھی بات ہے, پڑھ لینا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر خطبے میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں, یہ تو مردوں کے لیے بتا رہا ہوں, خواتین کا تو خیر خطبے کا تعلق نہیں ہے, مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, جمعے کے خطبے کے اندر اب کلام کرنا منع ہے. اب اگر جو ہے وہ خطیب صاحب اس میں نام لیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا, تو اب زبان سے درود شریف نہیں پڑھ سکتے, لیکن اگر کوئی دل میں درود شریف پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہے اور آپ جو ہے وہ خاموشی سے سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں, یہ مرد و عورت دونوں کے لیے. تو کیونکہ قرآن کا استماع جو ہے غور سے سننا یہ بھی فرض ہے, اور قرآن کی تلاوت کے دوران انصات یعنی خاموش رہنا یہ بھی فرض ہے. تو اب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور آپ جو ہے وہ اسی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں, تو اب اگر اس میں حضور کا نام آئے گا تو آپ زبان سے درود شریف جو ہے وہ آپ نے, سننے والے نے نہیں پڑھنا, خاموشی اختیار کرنی ہے. ہاں دل میں پڑھنا چاہیں تو دل میں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اور کوئی ایسی حالت ہے, بعض اوقات جو ہے وہ بندے کے جو ہے وہ کپڑے پہ کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوتی ہے, تو اس حالت میں اسے مناسب نہیں لگ رہا کہ حضور کا نام میں نامی زبان سے لوں, تو وہ اگر اس حالت وجہ سے دل میں پڑھ لیتی ہیں. یا کوئی ویسے کسی کا وضو نہیں ہے, وضو کی وجہ سے کوئی احتیاطاً ادب کا مظاہرہ کر رہا ہے تو وہ ادباً دل میں پڑھ سکتا ہے, لیکن ایسی صورت میں بعد میں پھر زبان سے پڑھ لینا چاہیے. اچھا, آج کل بچوں کی دوستی ہوئی اور بات رشتے تک جا پہنچی, ماں باپ کو انوالو کیا, بعد میں اندازہ ہوا کچھ سیٹنگز کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد کہ انٹرسٹ نہیں رہا ویسا, اور لڑکے نے شادی سے یا رشتے سے منع کر دیا. اب وہ جو لڑکی ہے وہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اور اللہ دیکھے گا, اور اس طرح کے معاملات, بچہ گناہ گار ہوگا. اور مکافات عمل کا لفظ استعمال کیا کہ آپ کی بہنیں ہیں اور مکافات عمل ہے دنیا, تو یہ بھی ماشاءاللہ آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے. آپ کی بہنوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. تو دیکھیں کسی کے اس طرح کہنے سے کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا, پہلی بات. ہاں لیکن یہ بات ہے کہ ظلم تو بہرحال ظلم ہے, کوئی بھی ہو ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ. جب ظلم کرتے ہیں تو مظلوم کی آہ سے بہرحال بچنا چاہیے, لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا تو پھر اس طرح جو ہے وہ کسی کی ایسی جو ہے وہ بد دعاؤں سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے, لیکن اس طرح کرنا نہیں چاہیے. یہ جو طریقہ کار بتا انہوں نے تو خیر بڑے سمپل سے بتا دیا, سادہ سا, ظاہری بات ہے. اور وہ کچھ جس کا پرابلم ہوتا ہے تو جو پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کی بات اس طرح کھل کے بتا بھی نہیں سکتا نا, تو ٹھیک ہے وہ پردے میں بتائی جا رہی ہے بات تو ٹھیک ہے, لیکن حقیقتاً کیا ہوا ہوگا یہ تو آپ کو اور ہمیں سب کو اندازہ ہے کہ جو حقیقتاً آج کل جو اس طرح ہوتا ہے تو اس کے تو ناجائز ہونے میں کلام نہیں ہے. تو اس کی تو ہم کہیں سے بھی یہ نہ لڑکے کو کلین چٹ دے سکتے ہیں نہ اسے کلین چٹ دے سکتے ہیں. بہرحال وہ دونوں جو ہے وہ اللہ کے حضور توبہ کریں سچی. باقی رہ گئی اگلی بات کہ اب جو ہے وہ رشتہ کرنا جو ہے, تو رشتہ کرنا تو ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی ثواب دید پر ہے. لڑکے لڑکی کی باہمی رضامندی سے ہی ہونا ضروری ہے. اب یہ تو نہیں ہے اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو اب اسے مجبور تو نہیں کیا جا سکتا, فورس نہیں کیا جا سکتا. اور اگر واقعی ان کا پیچ اب اگلی زندگی میں مشکل نظر آتا ہے تو اس میں تو بہتر ہی ہے ان کے لیے کہ رشتہ یہ نہ ہی کریں. صحیح. عورتوں کا ماتھے پہ سجدے کا نشان اور کیوں یا مردوں اصل میں سجدے کا جو نشان ہے نا, یہ اس کا تعلق کچھ تھوڑا زمین کے ساتھ بھی ہوتا ہے, تھوڑا سکن کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور بعض لوگوں کے طریقے کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اتنا زیادہ وہ اس کو رکھ کر جو ہے وہ رگڑتے ہیں یا اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ وہ نشان بن ہی جاتا ہے, اور بعض لوگوں کا بالکل نشان جو ہے وہ نہیں بنتا. اب نمازی ہوتے ہیں, شروع سے نمازی ہوتے ہیں, بچپن سے ہوتے ہیں, ان کا کوئی نشان نہیں ہوتا. تو ماتھے پہ نشان بننا یا نہ بننا یہ کوئی نہ تو فضیلت کا باعث ہے نہ ہی یہ کوئی مذمت کا باعث ہے. سکن سے تعلق رکھتا ہے اور جو آپ کے طریقہ ہے اس سے تعلق رکھتا ہے. بن گیا تو بھی ٹھیک ہے, نہ بنا تو بھی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں, اپنی کوئریز ہمارے اس پلیٹ فارم تک لاتے ہیں. زندگی نے وفا کی, اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.